گھر میں بچوں کی اموات رکنی چاہیے، بلاول اور زرداری اپنا پیسہ خرچ کریں، چیف جسٹس نے صاف کہہ دیا، کہا اب کسی بچے کو مرنے نہیں دیں گے، بھیک مانگیں یا خیرات لیں، گھر کے لوگوں کو سہولیات ملنی چاہیے، کمیٹی قائم کریں اور 3 ہفتوں میں رپورٹ دیں، اتوار کو مٹھی کے دورے کا اعلان بھی کر دیا۔ گھر کی بجلی کہاں ہے؟ 3 بلین سے زائد خرچ ہو گئے، صرف 8 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی۔ تھرڈ پروجیکٹ کیس میں سپریم کورٹ کے ریمارکس، تھر کول بلاک 1 شروع نہ ہو سکا، ایڈیشنل اٹارنی جنرل کا جواب، ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ عدالت کا سوال، ڈاکٹر سمر مبارک کو روسٹرم پر بلا لیا، تحقیقاتی کمیٹی بنائیں گے، ریکارڈ سلمان اکرم راجہ اور پروسیکیوٹر جنرل نیب کو دینے کا حکم، سماعت 1 ہفتے تک ملتوی۔ اب غریب کو گھر ملے گا، 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے پالیسی کا آغاز کر دیا، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ شہباز شریف کی گرفتاری پر نون لیگ سراپا احتجاج، آج پارلیمنٹ کے سامنے ڈیرے ڈالے گی، قومی اسمبلی کا اجلاس 17 اکتوبر کو طلب، اسپیکر اسد قیصر نے اپوزیشن لیڈر کے پروٹیکشن آرڈر جاری کر دیے۔ نقیب قتل کیس میں مفرور ملزمان کی عدم گرفتاری، عدالت کا اظہار برہمی، آخری مہلت دے دی، ملزمان کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری، آئندہ سماعت 31 اکتوبر کو ہوگی، B کلاس مقدمات پر دلائل سنے جائیں گے، راؤ انوار نے تفتیشی افسر کی رپورٹ غلط قرار دے دی، اپنے گھر پر موجود ہوں، میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا، چیئرمین نجکاری کمیشن، PIA اور مینیجنگ ڈائریکٹر بیت المال کی تقرری پر غور کیا جائے گا، 9 نکاتی ایجنڈے میں ECL اور عطیے میں ملی گاڑیوں پر ٹیکس چھوٹ کا معاملہ بھی شامل۔ پاکستان کی معاشی صورتحال آئندہ 2 سال تک کمزور رہے گی، عالمی بینک نے خبردار کر دیا، رپورٹ میں کہا ہے ملک گرتی معیشت میں پھنسا ہے، اخراجات بہت زیادہ ہیں، پاکستان جنوبی ایشیا کا واحد ملک ہے جس کے پاس محدود مواقع ہیں۔ متحدہ مجلس عمل نے بنو انتظامیہ کا حکم ہوا میں اڑا دیا، اجازت نہ ملنے کے باوجود اسپورٹس کمپلیکس میں جلسے کی تیاریاں جاری، NOC نہیں دیا گیا، گراؤنڈ میں جلسوں سے کھیل کی سرگرمیاں متاثر ہوتی ہیں، انتظامیہ کا موقف، جلسے کے لیے 1 ماہ سے تیاریاں کر رہے ہیں، اکرم درانی کی منطق۔ ضمنی انتخابات میں سمندر پار پاکستانی ووٹ ڈالیں گے، الیکشن کمیشن نے پاس کوڈ جاری کرنا شروع کر دیے، کوڈ بذریعہ ای میل بھیجے جا رہے ہیں، پولنگ کے لیے پاس کوڈ لازمی ہوگا۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ 3 روزہ دورے پر لندن پہنچ گئے، رائل ملٹری سٹاف نے استقبال کیا، عسکری قیادت سے اہم امور پر گفتگو ہوگی، ترجمان پاک فوج میجر جنرل آصف غفور بھی ساتھ۔ العزیزیہ ریفرنس کی سماعت، نواز شریف کو آج حاضری سے استثناء مل گیا، نیب وکیل نے نواز شریف کا بیان قلم بند کرنے کی درخواست کر دی، پہلے شواہد مکمل ہونے سے متعلق بیان دیں، عدالت کا جواب، خواجہ حارث نے بیان ریکارڈ کرنے کی مخالفت کر دی۔ علی جہانگیر سول سرونٹ نہیں، سفیر نہیں لگایا جا سکتا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں وکیل کے دلائل، یہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، عدالت پارلیمنٹ کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتی، نیب ریفرنس نئی حکومت دیکھے گی، جسٹس اطہر کے ریمارکس، عدالت نے درخواست مسترد کر دی۔ زہریلا کاروبار نہیں چلے گا، بدین میں سانپوں کی سمگلنگ ناکام، محکمہ تحفظ جنگلی حیات کا ایکشن، گاڑی سے مختلف اقسام کے 150 سانپ برآمد، نوکوٹ سے کراچی پھر بیرون ملک منتقل کیا جانا تھا، 1 ملزم گرفتار، مقدمہ درج۔ کراچی کے علاقے کورنگی میں زنجیروں میں جکڑی بچی کے والدین مل گئے، 9 سالہ یاسمین کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اکثر گھر سے نکل جاتی ہے، حفاظت کے لیے پیروں میں زنجیر ڈالی تھی، والدہ کا بیان۔ کراچی کے علاقے لیاری کا واحد سرکاری اسپتال مسائل کا گھر بن گیا، گائنی وارڈ مکمل غیر فعال، ڈاکٹرز کی عدم موجودگی، آپریشن ملتوی ہونا معمول بن گیا، تھیلیسیمیا کے بچوں کا شعبہ بھی ویران ہو گیا۔
میں ہوں علی عابد اور میں ہوں صبا شیخ۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے اس اہم خبر سے۔ تھر میں بچوں کی اموات رکنی چاہیے، بلاول اور زرداری اپنا پیسہ خرچ کریں۔ چیف جسٹس نے صاف کہہ دیا، کہا اب کسی بچے کو مرنے نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ بھیک مانگیں یا پھر خیرات لیں، تھر کے لوگوں کو سہولیات ملنی چاہیے، 3 ہفتوں میں رپورٹ دیں۔ چیف جسٹس نے اتوار کو مٹی کے دورے کا اعلان بھی کر دیا۔ بچے کو مرنے نہیں دیں گے، چیف جسٹس ثاقب نثار نے تنبیہ کر دی۔ تھر میں بچوں کی غذائی قلت سے اموات پر سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے بتایا کہ تھر کے لوگوں کو گندم اور غذائی اجناس مہیا کر دی گئی ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ غیر معیاری خوراک نہیں ہونی چاہیے، معیاری خوراک اور طبی سہولتیں بھی دی جائیں۔ مٹی میں نوزائیدہ بچے فوت ہو رہے ہیں، یہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے۔ ریاست نے ان لوگوں کے مسائل حل کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اتوار کو مٹی کا دورہ کروں۔ چیف جسٹس نے کہا جب جاؤں گا تو تمبو قناتیں نہ لگائیں، جیسے وزراء کے لیے بندوبست کیا جاتا ہے ویسا بندوبست نہ کیا جائے۔ دوران سماعت پانی کی قلت سمیت دیگر مسائل کا ذکر ہوا تو چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایک دن میں جادوئی دیوار نہیں کھڑی کر سکتے۔ آج کام شروع ہوگا تو چیزیں بند ہوں گی، بھیک مانگنا پڑے یا خیرات لینی پڑے، تھر کے لوگوں کو سہولیات ملنی چاہیے۔ کمیٹی قائم کریں اور 3 ہفتوں میں رپورٹ دیں۔ سپریم کورٹ نے تھر کے تمام اسپتالوں میں طبی سہولیات فراہم کرنے کا حکم دیتے ہوئے 3 ہفتوں میں تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔ ساتھ ہی مزید کہا کہ 3 ہفتوں میں پانی اور خوراک کی قلت کو بھی ختم کیا جائے۔ سپریم کورٹ نے تھرکول پروجیکٹ کی ناکامی پر جواب طلب کر لیا ہے۔ سپریم کورٹ میں ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے تھرکول منصوبے سے متعلق تفصیلات بتائیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تعریف نہ کریں، منصوبہ ناکام ہوا ہے، ناکامی کا ذمہ دار کون ہے، مکمل تحقیقات کروائیں گے۔ ملک میں توانائی بحران کے حل کی امید مدھم پڑ گئی۔ تھرکول پروجیکٹ ناکام اور اربوں خرچ ہو گئے لیکن نتیجہ صفر۔ ناکامی کا ذمہ دار کون؟ چیف جسٹس نے جواب طلب کر لیا۔ سپریم کورٹ میں تھرکول پروجیکٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا کہ تھرکول منصوبے کا بلاک 1 ابھی شروع نہیں ہوا۔ عدالت نے سمر مبارکمند کو روسٹرم پر بلا لیا۔ چیف جسٹس سے سوال کیا، سمر مبارک صاحب، منصوبہ مکمل طور پر ناکام ہوا، اس ناکامی کا ذمہ دار کون ہے؟ کل کی طرح آج بھی نون لیگ احتجاج جاری رکھے گی۔ پارلیمنٹ کے باہر اپوزیشن ایوان لگائے گی۔ احتجاجی اجلاس کی صدارت ایاز صادق کریں گے۔ احتجاجی اجلاس میں اعلامیہ جاری کرنے کے ساتھ ایجنڈا اور دیگر باضابطہ طریقہ کار اپنایا جائے گا۔ ایجنڈے میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری پر بحث شامل ہے۔ اس اجلاس میں شرکت کے لیے پیپلز پارٹی، متحدہ مجلس عمل، عوامی نیشنل پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، نیشنل پارٹی اور دیگر ہم خیال جماعتوں کے اراکین کو دعوت دی گئی ہے۔ اپوزیشن اراکین اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی گرفتاری پر اظہار خیال کریں گے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کی جانب سے جلد اجلاس نہ طلب کرنے پر سابق اسپیکر سردار ایاز صادق نے یہ اقدام اٹھایا ہے۔ یہ دوسری بار ہے کہ اپوزیشن پارلیمنٹ کا اجلاس احتجاجاً باہر کر رہی ہے۔ اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی حکومت اپوزیشن نے علامتی اجلاس پارلیمنٹ کے سامنے کیا تھا۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی ہے، پارلیمنٹ کے باہر شہباز شریف کی گرفتاری کے خلاف نون لیگ کی درخواست پر اپوزیشن جماعتوں کا علامتی اجلاس ہوگا۔ اور اسمبلی کے باہر اس وقت کیا صورتحال ہے یہ جان لیتے ہیں۔ آج نیوز کے نمائندے ناصر کاظمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ناصر، کل پنجاب اسمبلی کے باہر نون لیگ کے ورکرز نے اور اراکین پنجاب اسمبلی نے احتجاج کیا، آج پوری اپوزیشن قومی اسمبلی کے باہر احتجاج کرنے جا رہی ہے، تو کیا حکمت عملی ہے اور انتظامیہ کی جانب سے کوئی رکاوٹ اب تک دیکھنے میں آ رہی ہے؟
علی دیکھیے بالکل آج اگر آپ ریڈ زون کی بات کریں اور جو پارلیمنٹ کے سامنے کی جو ایکٹیویٹی ہے وہ بالکل نارمل ہے، کوئی ایکسٹرا آرڈیننس ویجیلنس نظر نہیں آ رہی، نہ ہی یہاں پر پولیس نظر آ رہی ہے۔ اپوزیشن کا اجلاس ہے، یہ پارلیمنٹیرینز ہیں، اوبیسلی دے ہیو اے رائٹ ٹو پروٹیسٹ، ان کا ایک احتجاج کرنا ان کا بنتا ہے، اور جس طرح مسلم لیگ نون کی جانب سے یہ احتجاج کی کال دی گئی ہے اس پہ تمام جو اپوزیشن کی پارلیمانی جماعتیں ہیں وہ اس میں شرکت کر رہی ہیں، تو لگتا نہیں ہے کہ کسی قسم کی رکاوٹ ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو اس وقت بھی پاکستان پیپلز پارٹی اور جو ابھی جو حکمران جماعت ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ بھی اس طرح کے پروٹیسٹ کرتے رہے ہیں، اور اسی طرح کا اجلاس پارلیمنٹ کے باہر علامتی طور پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ آج کا جو ایجنڈا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے اور اپوزیشن جماعتوں کو ساتھ لے کر کے چلنے کا، اس پہ سب سے امپورٹنٹ جو گرفتاری ہے جو قائد حزب اختلاف ہیں میاں شہباز شریف، ان کی گرفتاری جو نیب کی جانب سے سامنے آئی ہے، اس کے اوپر تمام جماعتوں کو ایک جگہ پر اکٹھا کرنا ہے، کنسنسس پیدا کرنا ہے اور اس کے اوپر احتجاج کرنا ہے۔ جو اب تک کی اطلاعات ہیں یہی ہیں کہ باقاعدہ طور پر ایک مذمتی قرارداد جو ہے ان کی گرفتاری کے خلاف جو ہے وہ پیش کی جائے گی، باقاعدہ طور پر پروسیڈنگز۔ آپ کا ہمیں اس سلسلے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے ناصر کاظمی۔ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی گرفتاری اور احتساب عدالت کی جانب سے دیے گئے جسمانی ریمانڈ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اس خبر سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، یہاں آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کی گرفتاری اور احتساب عدالت کی جانب سے دیے گئے جسمانی ریمانڈ کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ وفاقی حکومت میں چیئرمین نیب کو فریق بھی بنایا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اختیار کیا ہے کہ آئین کے آرٹیکل 248 کے مطابق وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کو استثناء حاصل ہے۔ آگے بڑھتے اور آپ کو بتائیں کہ اب غریب کو گھر ملے گا۔ وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹر پیغام، کہتے ہیں کہ ہم 5 سال میں 50 لاکھ گھروں کی تعمیر کے منصوبے کی بنیاد ڈال چکے ہیں۔ یہ منصوبہ پاکستان کے نچلے طبقے کو سستے گھر فراہم کرے گا۔ اسی منصوبے سے 60 لاکھ نوکریاں اور تعمیرات سے براہ راست منسلک 40 صنعتوں کو فائدہ پہنچے گا اور بیرونی سرمایہ کاری بھی بڑھے گی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے۔ 9 نکاتی ایجنڈا زیر غور ہے، جبکہ کچھ منظوریاں بھی دی جائیں گی۔ مزید جانیں گے، آج نیوز کے نمائندے یاسر نظر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یاسر بتائیے گا، وفاقی کابینہ کا اجلاس جاری ہے، 9 نکاتی ایجنڈا زیر غور ہے، کیا ایجنڈا ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس جاری ہے، جس میں نکات آج ایجنڈے میں شامل ہیں، جس میں جو ایک تو ای سی ایل میں نام ڈالنے اور نکالنے کے حوالے سے جو تمام تر حکمت عملی ہے، جو طریقہ کار ہے اور جن کا نام ڈالنے کا جو ایشوز ہیں، اس پہ بات چیت ہوگی۔ اس کے علاوہ ان کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ ساتھ ساتھ چیئرمین نجکاری کمیشن جو ہے، ان کی تقرری کے حوالے سے اور خاص طور پہ پی آئی اے کے جو چیئرمین ہیں، ان کی تقرری کے حوالے سے آج منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ ساتھ ساتھ جو گاڑیوں کا جو ٹیکس ہے، خاص طور پہ جو عطیہ کی گئی گاڑیاں 4 سے زائد جو گاڑیاں ہیں، اس حوالے سے ان کی چھوٹ کے حوالے سے بھی آج جو معاملات زیر بحث ہیں۔ ساتھ ساتھ جو آج کا ایجنڈا ہے، اس میں یوریا کھاد کی درآمد پر جو قواعد کے مطابق جو نرمی ہے، اس حوالے سے بھی جو معاملات ہیں ان کو بھی زیر غور لایا جائے گا اور ان کی بھی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم عمران خان کو جو 50 لاکھ گھر تعمیر کیے جانے ہیں، اس حوالے سے بھی بریفنگ دی جائے گی۔ تو اس طرح مجموعی طور پہ جو سب سے اہم چیز ہے آج کے ایجنڈے میں، ای سی ایل میں نام ڈالنے، نکالنے، نجکاری کمیشن کے چیئرمین کا نظر آپ کا ہمیں اس سلسلے میں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کا کہنا ہے کہ بھاری خسارے اور زر مبادلہ کے ذخائر میں کمی کی وجہ سے پاکستانی معیشت کو سرمایہ کاری کے بڑے خلا کا سامنا ہے۔ پاکستان قرضے کے لیے آج درخواست کر سکتا ہے۔ آئی ایم ایف اور عالمی بینک کی سالانہ نیوز کانفرنس میں آئی ایم ایف کے ماہر معاشیات موریس فیلڈ نے کہا ہے کہ پاکستان نے باقاعدہ طور پر مالی امداد کے لیے رابطہ نہیں کیا، لیکن اگر عالمی مالیاتی ادارہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات میں شامل ہوتا ہے تو اس کا مقصد اصلاحات ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کو مختلف شعبوں میں